زندگی کے کچھ واقعات انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں کہ معاشرہ کس طرح کبھی کبھار اپنے افراد کو فراموش کر دیتا ہے۔ ہیڈویگا گولیک کی کہانی ایک ایسی ہی دل دہلا دینے والی مثال ہے جہاں ایک عورت کی موت اور اس کے بعد 42 سال تک اس کے جسم کی بے توجہی نے ایک عجیب اور خوفناک منظر پیش کیا۔ 2008 میں جب زاگرب کروشیا میں ان کے اپارٹمنٹ کا دروازہ کھلا تو سامنے آنے والی تصویر نے نہ صرف مقامی لوگوں کو بلکہ پوری دنیا کو حیرت میں ڈال دیا۔ یہ ویڈیو ان کے تنہائی بھرے سفر، ان کی موت کے بعد کے حالات اور اس واقعے کے معاشرتی معنی پر گہرائی سے غور کرے گی، جو انسان کی بے حسی، تنہائی کے ایک گہرے پہلو کو اجاگر کرتی ہے۔ ہیڈویگا گولیک 1924 میں کروشیا کے شہر ریجیکا میں پیدا ہوئی اور بعد میں وہ زاگرب کے میڈوجیسی کے علاقے میں منتقل ہوئیں، جہاں انہوں نے اپنی زندگی کے آخری سال گزارے۔ وہ ایک نرس تھیں اور اپنی نوکری کے دوران ٹریشنجو کا کمیونٹی ہیلتھ سینٹر میں کام کرتی تھیں۔ ان کا اپارٹمنٹ، جو 18 مربع میٹر کا ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، انہیں بلڈنگ کے سپرنٹینڈنٹ بینکوچ نے دیا تھا، جو ان کی سابقہ بوائے فرینڈ بھی تھے، اور یہ رشتہ ان کے لیے خاص اہمیت رکھتا تھا۔ تاہم ان کی زندگی میں خاندانی تعلقات کمزور تھے، کیونکہ ان کی بہن سے ان کا رابطہ ایک جھگڑے کی وجہ سے منقطع ہو گیا تھا۔ گولیک کی شخصیت کے بارے میں ان کے پڑوسی کاٹیجا کارجیج نے بتایا کہ وہ عجیب مزاج کے مالک تھیں، جو کبھی خاموش اور الگ تھلگ رہتیں اور کبھی بے حد غصے اور بے چینی کا شکار ہوتی تھیں۔ ان کا معاشرتی رویہ محدود تھا اور دوسرے لوگوں سے زیادہ میل جول نہیں رکھتی تھی۔ یہ تنہائی ان کے بعد کے حالات کی ایک بڑی وجہ بنی، جو ان کی موت کے بعد ان کے جسم کو 42 سال تک بے خبر چھوڑ گئے۔ 1966 میں ہیڈویگا گولیک نے اپنے لیے چائے تیار کی اور اپنے ٹی وی کے سامنے بیٹھ گئے، جو شاید ان کے روزمرہ کے معمولات کا حصہ تھا۔ اس کے بعد کچھ عرصے میں ان کی موت ہو گئی، جو فطری وجوہات کی وجہ سے ہوئی، حالانکہ اس کی درست وجہ معلوم نہیں ہو سکی۔ انہوں نے اپنے پڑوسیوں کو بتایا تھا کہ وہ کچھ عرصے کے لیے کہیں جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں نے ان کے غیر موجودگی کو سنجیدگی سے نہیں لیا۔ کچھ کا خیال تھا کہ وہ میڈوکا میں کسی سیکٹ میں شامل ہو گئی ہیں، جبکہ دوسروں نے سوچا کہ وہ بلغراد میں رشتہ داروں کے پاس چلی گئی ہیں۔ ان کی موت کے بعد ان کے اپارٹمنٹ کا دروازہ بند رہا اور کوئی بھی اندر جانے کی ہمت نہ کر سکا، کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ یہ ان کی رہائش کی نجی حدود میں مداخلت ہوگی۔ اس دوران ان کی غیر موجودگی کو نظر انداز کر دیا گیا اور نہ ہی ان کی بہن یا کوئی رشتہ دار نے ان کی تلاش کی۔ یہ تنہائی ان کے جسم کی 42 سال تک بے خبر رہنے کی بنیاد وجہ بنی۔ ہیڈویگا گولیک کی موت کے بعد ان کا اپارٹمنٹ ایک وقت کے ٹھہراؤ کا شکار ہو گیا۔ ان کے کمرے میں چائے کا کپ، دھوئیں سے بھرا ہوا فرنیچر اور جالوں سے ڈھکی اشیاء نے اسے ایک عجائب گھر کی طرح بنا دیا۔ ان کے پڑوسیوں نے اسے کبھی چیک نہیں کیا، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ وہ چلی گئی۔ اس دوران یوگوسلاویہ کا انہدام، جنگیں اور معاشرتی تبدیلیاں ہوئیں، لیکن اس چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ فوریسی ماہرین کا خیال ہے کہ ان کی موت سردی کے موسم میں ہوئی، جس کی وجہ سے ان کے جسم پر موجود کپڑوں اور کمرے کی بند حالت نے سڑنے کی بو کو روک دیا۔ اس سے ان کا جسم قدرتی طور پر ممی بن گیا، جو 42 سال تک محفوظ رہا۔ یہ عمل بہت کم دیکھنے میں آتا ہے، کیونکہ اس کے لیے کم نمی اور مناسب ہوا کا نہ ہونا ضروری ہوتا ہے، جو ان کے الگ تھلگ اپارٹمنٹ میں موجود تھا۔ 2008 میں جب بلڈنگ کو رہائشی فلیٹس میں تبدیل کرنے کا منصوبہ بندی ہو رہی تھی تو رہائشیوں نے نوٹس دیا کہ ہیڈویگا گولیک نے اس منصوبے کے لیے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد 3 نمائندوں نے 12 مئی 2008 کو ان کے اپارٹمنٹ کا دروازہ توڑ دیا اور اندر داخل ہوئے تو انہیں ہیڈویگا کا ممی بن چکا جسم نظر آیا، جو بستر پر کپڑوں میں لپٹا ہوا تھا، اور ان کے پاس چائے کا کپ اب بھی میز پر موجود تھا۔ یہ منظر دیکھ کر وہ حیران رہ گئیں اور فوراً پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس نے جائے وقوع کا جائزہ لیا اور فوریسی ماہرین نے انویسٹیگیشن کی، لیکن اتنی طویل مدت کے بعد موت کی وجہ یا درست وقت کا تعین ممکن نہ ہو سکا۔ ابتدائی طور پر اندازہ لگایا گیا کہ ان کی موت 1973 میں ہوئی، لیکن کچھ شواہد 1966 کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ماہرین نے نتیجہ نکالا کہ سردی کے موسم اور الگ تھلگ حالت نے ان کے جسم کے سڑنے کے عمل کو ممی میں بننے میں مدد کی۔ ہیڈویگا گولیک کی کہانی تنہائی کے گہرے پہلو کو اجاگر کرتی ہے۔ ان کا اپارٹمنٹ بلڈنگ کے اوپر کے حصے میں تھا، جو دوسرے رہائشیوں سے دور تھا۔ ان کا معاشرتی رویہ بھی انہیں دوسروں سے الگ کرتا تھا۔ ان کے پڑوسیوں نے ان کی مدد کے لیے کچھ کام کیے، جیسے گروسری لانا، لیکن ان سے بات چیت نہ ہونے کے برابر تھی۔
یہ رویہ ان کی بے توجہی کی ایک وجہ بن گیا۔ اس واقعے نے شہری زندگی میں تنہائی کے مسئلے کو اجاگر کیا۔ بڑے شہروں میں لوگ ایک دوسرے سے بے خبر رہتے ہیں۔ اگر کوئی شخص الگ تھلگ ہو جائے تو اس کی موت بھی نوٹس میں نہ آئے۔ زاگرب جیسے شہر میں جہاں زندگی کی رفتار تیز ہے، یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنے پڑوسیوں کے بارے میں سوچنے کی زحمت نہ کرے۔ ہیڈویگا کا جسم کی ممی بننا ایک دلچسپ اور ایسی معاملہ ہے۔ عام طور پر جسم کی موت کے بعد چند ہفتوں میں سڑن شروع ہو جاتی ہے، لیکن اگر ماحول میں نمی کم ہو اور ہوا کی آمد نہ ہو تو جسم خشک ہو کر ممی بن سکتا ہے۔ ماہرین کے مطابق ان کے اپارٹمنٹ کی بند حالت اور سردی نے اس عمل کو ممکن بنایا۔ اس کی ایک اور وجہ اس کے جسم پر موجود کپڑوں کا بھاری ہونا تھا جو ہوا کو اندر آنے سے روکتا تھا۔ یہ واقعی فوریسی سائنس کے لیے بھی اہم ہے کیونکہ اس نے دکھایا کہ طویل مدت تک جسم کے محفوظ رہنے کی صورتحال کس طرح پیدا ہو سکتی ہے۔ اس سے ماہرین کو مستقبل میں اس طرح کے معاملات میں مدد مل سکتی ہے جہاں موت کا وقت یا وجہ طے کرنا مشکل ہو۔ ہیڈویگا کی کہانی نے لوگوں میں ایک گہری سوچ پیدا کر دی۔ ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں سے اتنے بے خبر ہو چکے ہیں کہ اس واقعے نے سماجی بے حسی کو اجاگر کیا، جہاں ایک شخص کی موت کے بعد کوئی اس کی تلاش نہ کر سکا۔ کیا ہمارے معاشرتی ڈھانچے میں کمیونٹی کی کمی ہو گئی ہے؟ نفسیاتی طور پر یہ واقعہ تنہائی کے خوف کو بڑھاتا ہے۔ کچھ لوگوں نے اسے اپنی زندگی کے تناظر میں دیکھا اور سوچا اگر وہ ایسی صورتحال میں پھنس جائیں تو کیا اس کا انجام مختلف ہوگا۔ اس نے اپنے لوگوں، اپنے رشتوں اور معاشرتی رابطوں پر غور کرنے کی ترغیب دی۔ ہیڈویگا کی کہانی واحد نہیں، دنیا میں کئی ایسی مثالیں ہیں جہاں لوگوں کی طویل مدت تک نوٹس نہیں آیا۔ جوئسا برطانیہ کی موت کے بعد 3 سال تک ان کا جسم نہ پایا گیا، جبکہ جاپان میں وینسیٹ کے جسم کو 3 ماہ بعد دریافت کیا گیا۔ یہ واقعات دکھاتے ہیں کہ شہری تنہائی ایک عالمی مسئلہ بنتا جا رہا ہے۔ ان واقعات کا موازنہ ہیڈویگا کے کیس سے کیا جا سکتا ہے، جہاں الگ تھلگ رہائش اور معاشرتی بے توجہی نے ایک ہی نتیجہ دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جدید دنیا میں جہاں ٹیکنالوجی نے رابطوں کو آسان کر دیا، تنہائی کا مسئلہ اب بھی برقرار ہے۔ 2008 میں اس واقعے کی خبر پوری دنیا میں پھیل چکی تھی اور میڈیا نے اسے ایک عجیب اور خوفناک کہانی کے طور پر پیش کیا۔ کہانی نے اسے وقت کا ٹھہراؤ کہا، جبکہ دوسروں نے اسے سماجی بے حسی کی علامت قرار دیا۔ لوگوں نے سوشل میڈیا پر اپنے خیالات کا اظہار کیا، کچھ نے افسوس کیا، جبکہ کچھ نے مزاح کا موضوع بنایا۔ یہ واقعہ کئی دستاویزی فلموں اور مضامین میں موضوع بنا، جہاں ماہرین نے اسے سماجی تناظر میں دیکھا۔ بحث چھڑ گئی کہ کیا حکومتیں یا کمیونٹیز کو ایسی صورتحال سے نمٹنے کے لیے بہتر نظام بنانا چاہیے۔ اس واقعے سے سبق سیکھتے ہوئے کچھ تجاویز سامنے آئیں۔ پڑوسیوں اور مقامی اداروں کو الگ تھلگ رہنے والوں پر نظر رکھنی چاہیے۔ حکومتی رہائشوں کے ریکارڈ کو اپ ڈیٹ رکھیں تاکہ کوئی غائب نہ ہو سکے۔ کمیونٹی پروگرام کے ذریعے تنہائی کو کم کیا جا سکتا ہے۔ یہ اقدامات اگر نافذ کیے جائیں تو مستقبل میں اس طرح کے واقعات روکے جا سکتے ہیں۔ ایک تاریخی واقعہ کو اجاگر کیا، بلکہ یہ بھی دکھایا کہ انسان کتنا اکیلا ہو سکتا ہے۔ اس سے سبق لیتے ہوئے ہم نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے حساس ہونے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ کوئی اس طرح کا واقعہ رونما نہ ہو۔